الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ جہاں تک سننے والے میرے بھائی میری بہنیں ہیں ان کو میرا پیار بھرا، محبت بھرا، عقیدت بھرا، ایمان بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکنیکی کچھ مسائل کے باعث آپ کو 5-10 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ اس انتظار کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بس آپس میں پیار اور محبت دے دے، اللہ آپ کو سلامتیاں دے، اللہ آپ کے ایمان کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے گھر بار کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی عزتوں کو سلامت رکھے، صحت و تندرستیوں کو سلامت رکھے، کاروبار کو، ملازمتوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ملکوں کو سلامت رکھے، اللہ ہر مسلمان کو پوری دنیا میں سلامتیاں نصیب فرمائے۔ آپ مجھے دعا دیں، میں آپ کو دعا دوں۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ بے شک جس سے ہم مانگنے والے ہیں اور جس سے ہم مانگتے ہیں، اور دعا ہے کہ قیامت تک اسی سے مانگنے کی اللہ توفیق دیتا رہے کہ ہم اپنے اللہ ہی سے مانگتے رہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ روزانہ تہجد کی نماز کو اٹھتے تھے، تو اتفاقاً ایک دن ان کا بیٹا بھی تہجد کی نماز کے لیے ساتھ اٹھ گیا، تو بزرگوں نے تہجد پڑھی، بیٹا بھی ساتھ بیٹھا رہا۔ تو تہجد کے بعد غیب سے آواز آئی، روز کی طرح ہم نے یہ جو کچھ تو نے پڑھا ہے تیرے منہ پہ مار دیا ہے، کوئی تیری دعا قبول نہیں کرتا۔ اب وہ آواز بچے کے کانوں میں بھی گئی، تو بچے نے کہا ابا جی اگر روز آپ کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے تو آپ کیوں اٹھتے ہیں، پھر کیوں مانگتے ہیں، کیوں تہجد پڑھتے ہیں؟ تو بزرگوں نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا بیٹا اور در بھی تو کوئی نہیں، چلو شکر ہے وہ کچھ الفاظ میں مجھے یاد تو کر لیتا ہے، قبولیت نہ ہی صحیح لیکن میرا نام لے کے مجھے جواب تو دے دیتا ہے، آواز تو دے دیتا ہے، اور اس کے سوا در ہی کوئی نہیں، کہاں جائیں؟ اسی سے ہی مانگنا ہے اور اسی کے سامنے ہی ساری زندگی سر کو جھکانا ہے، اور دعا بھی ہے کہ اسی در پہ ہمیشہ سر جھکا رہے۔ جب اس نے بزرگوں نے اتنی بات کہی تو پھر غیب سے آواز آئی کہ تیرے اس کہنے کے بعد ہم نے تیرا سب کچھ قبول کر لیا، تیری دعاؤں کو بھی قبول کر لیا ہے، تیرے تہجد کو بھی قبول کر لیا ہے، تیرے جاگنے کو بھی قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں اور در بھی تو کوئی نہیں، اسی سے لینا ہے، اسی سے مانگنا ہے اور اسی سے ملنا ہے۔ بزرگان دین نے دعا کی قبولیت کے شرائط جو ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی لکھی ہے کہ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اسی در سے ملنا ہے اور میں نے اسی در سے لینا ہے۔ پھر دیکھیے آپ کی جھولیوں میں آپ کی ان دعاؤں کا بدلہ کس طرح اترتا ہے اور کس طرح آتا ہے۔ دینے والا خود اس مہینے میں ہمیں آوازیں دیتا، خود۔ اور کتنے لوگ ہیں کہ جن کی زبانوں سے یہ بھی سنا کہ بھائی ہم تو اپنے اللہ کی آواز کو سنتے بھی ہیں، وہ جو ہم نے عالم ارواح میں اس سے وعدہ کیا تھا نا کہ
قالوا بلا تو ہمارا رب ہے۔ تو کچھ بزرگان دین کے اقوال میں سے یہ قول میں ملتا ہے کہ ہمیں تو آج تک وہ وعدہ بھی یاد ہے کہ ہم نے اس سے کیا تھا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ یہ غفلت کی چادریں ہیں جو ہمارے اوپر پڑی ہوئی ہیں، گناہوں کی چادریں ہیں جو ہمارے اوپر پڑی ہوئی ہیں، نگاہوں میں پردے ہیں، دل ہمارا پردوں میں آ گیا، کان ہمارے پردوں میں آ گئے۔ لیکن اللہ والے آج بھی دنیا میں ایسے ہیں جن کو یہ آوازیں آج بھی سنائی دیتی۔ دینے والا خود کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں دینے کو بیٹھا ہوں۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ۔ اپنے وطن عزیز کے لیے دعائیں مانگیے، اپنے لیے دعائیں مانگیں، علماء کے لیے خاص طور پر دعائیں مانگیں، خاص طور پر علماء کے لیے، اولیاء کے لیے، کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو جوکھوں میں ڈال کر اللہ کا پورا پورا دین ہم تک پہنچانے کی فکر کی۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو نہ جانے ہمارا کیا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ان کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ساتھ آپ کی وراثت نے بھی قیامت تک چلنا ہے۔ یہ ایک گروہ، ایک جماعت قیامت تک رہے گی جو من و عن پورا پورا صحیح صحیح آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کی مصداق اللہ کا پورا پورا دین ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ اللہ ان علماء کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے ملک عزیز کو سلامت رکھے، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ شرور اور فتن کا دور ہے، یہ ماہ مبارک ہمارے لیے عظمتوں کی چیزیں لے کے آیا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ دعاؤں کا مہینہ۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کوئی لحظہ، کوئی منٹ ایسا نہیں کہ جو قبولیت سے خالی ہو۔ اپنے ان ماں باپ کے لیے دعائیں کیجئے جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھرے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ ان کو لمبی صحت و تندرستی اور ایمان والی زندگی دے۔ اللہ ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آئیے میں اپنی اس بات کو جو کل درمیان میں رہ گئی تھی شروع کروں کہ یہ مہینہ سراپا خیر، کہ یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں باقی 11 مہینوں کے حصوں میں نہیں آئیں، اسی ایک کے حصے میں آئیں۔ کیوں؟ ویسے تو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ کیوں جہاں بھی آئے یہ لڑائی کا لفظ ہے۔ لسی کو بڑھانا اور لڑائی کو بڑھانا، کیوں کرتے چلا جاؤ، لڑائی بڑھتی چلی جائے گی۔ ہم چونکہ لڑائیوں والے نہیں ہیں، نہ لڑنے والے ہیں نہ لڑانے والے ہیں، لڑنے کو بھی برا جانتے ہیں، لڑانے والوں کو بھی برا جانتے ہیں۔ ہاں، حقیقت کو کہنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ ہاں، وقتی طور پر کسی کا دل تنگ ہو جائے اس حقیقت کو سن کر تو یہ الگ چیز ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر وہ اس بات کو ضرور سوچے۔ کبھی کبھی اللہ مجھے بھی غور کی فکر کی توفیق دیتا ہے، میں آپ کے لیے بھی دعوت فکر کی ایک بات کروں۔ محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے جو اپنے سینوں میں شہیدوں کا لہو رکھتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ باقی دنیا والوں کے کیلنڈروں کی ابتدا ہوتی ہے تو خوشیاں ہوتی ہیں، ہمارے کیلنڈر کی ابتدا ہوتی ہے تو امت میں فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ اس رسول کی آمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جن کو غیروں نے بھی امین کہا،
جنہوں نے دنیا کو امن دیا، امان دی، اس مہینے کی ابتدا ہوتی ہے تو بھی امت میں فسادات شروع ہو جاتے۔ یہ ماہ مبارک برکتوں بھرا، یہ بھی شروع ہوتا ہے فرقوں کا زور، فتن کا زور، مسجدوں میں اشتہارات کی بھرمار، انعامات کی بھرمار، یہ دکھا دو تو ہم آپ کو اتنا انعام دیں گے، تراویح کی تعداد اتنی دکھا دو تو یہ انعام ملے گا۔ او بھائی بہت پیسہ ہے تو جائیے سیریا کے ان بچوں کی مرہم پٹی کے لیے خرچ کیجیے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیجیے، یمن کے لٹے پٹے لوگوں کا ان کی فکر کیجیے، عراق میں کیا حالت ہے، برما میں کیا حالت ہے۔ اپنے اس پیسے کو فسادات پہ، چیلنجز پہ لگانے سے آپ کو کیا ملے گا؟ علماء کرام سے بھی ہاتھ باندھ کر عجز اور انکساری کے ساتھ کہ اختلافات کے خطبات کی بجائے، افتراقات کے خطبات کی بجائے، لڑائیوں کے خطبات کی بجائے اخلاقیات، امن، سکون، پیار اور محبت، یہ بناوٹی نہیں جو سرکاری دفتروں میں تو بیٹھ کر آپ نے سر ہلا دیا کہ جی ہاں، لیکن اپنے ممبر پر آ کر پھر وہی فساد کے بیانات، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کی آوازیں، اللہ کے لیے دیکھیے اس وقت آپ کا دشمن آپ کے گھروں تک پہنچ چکا ہے، آپ کا دشمن آپ کی گلیوں تک پہنچ چکا ہے، آپ کا دشمن آپ کے شہروں تک آ چکا ہے۔ آپ کب جاگیں گے؟ وہ کب وقت آئے گا کہ ممبر سے امت کے ایک ہونے کی صدا ہوگی؟ یہ مہینہ آگے آئیں لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، پھر نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ماہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے اندر اس کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جملہ فرمایا، وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ ہمدردیوں کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی فکر کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے بارے میں سوچنے کا مہینہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب یہ مہینہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتامہ کی، مساکین کی، فقراء کی، غریبوں کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اپنے ازار بند کو کس لیا جاتا تاکہ اس مہینے میں یتامہ کا، مساکین کا، غریبوں کا، ضرورت مندوں کا خیال رکھنے میں کہیں بھی کوئی کمی نہ آئے۔ یہ مہینہ دعوت ہے، دعا ہے، لینے کا، دینے کا اور دعاؤں کی قبولیت کا۔ یہ مہینہ اپنے اندر انوارات رکھتا ہے، شاید آسمان کے ستارے کم ہیں، یہ مہینہ ان ستاروں سے بھی زیادہ انوارات رکھتا ہے، شاید پانی کے قطرے کم ہوں، درختوں کے پتے کم ہوں، ریت کے ذرے کم ہوں، اس مہینے کے انوارات کے مقابلے میں۔ علامہ مرحوم فرماتے ہیں نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں،
یہ تو بھرا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے۔ لینے والا کوئی ہو، لینے والا کوئی ہو، چننے والا کوئی ہو ان موتیوں کو۔ کاش کہ میرے وہ علماء، میرے وہ بھائی، میری برادری کے میرے وہ دوست امت کو اس طرف لے جاتے، نہ کہ یہ اشتہار بازیوں پر کہ تراویح کی یہ تعداد دکھا دیں، وہ دکھا دیں، یہ دکھا دیں، وہ دکھا دیں تو 1 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ انعام۔ نہیں میرے دوستوں، نہیں۔ یہ تو عبادتوں کا مہینہ ہے، کم کیوں کرنا ہے؟ کہیں اور بڑھائیں، اور بڑھائیں، اور بڑھائیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتی ہیں کہ میں نے عشرہ اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بستر پر کمر کو لگاتے نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی لیٹتے نہیں دیکھا۔ کہنا پڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر تھوڑا رحم کیجئے، ترس کیجئے۔ تو فرمایا دینے والا جاگ رہا ہے، دینے والا آوازیں دے رہا ہے، اور لینے والے اگر سو جائیں تو کیا ہوگا؟ اور میں نے صرف اپنے لیے بھی نہیں لینا، میں نے تو امت کے لیے بھی لینا ہے، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے بھی لینا ہے۔ آپ نے کیا اپنے لیے لینا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے نہیں لینا، اپنی بیویوں کے لیے نہیں لینا، ان کی عظمتوں کو سلام۔ کل بھی ایک جگہ میں درس میں کہہ رہا تھا کہ اس گرمی کے موسم میں جب بجلی بھی نہ ہو، وہ بیچاری چولہے پہ روزے کی حالت میں ہمارے لیے افطار بنانے کھڑی ہوتی ہیں۔ ہمارے آرڈر ہوتے ہیں آج یہ بنائیں، آج یہ بنائیں، یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے۔ ہمارے چسکے ہی نہیں جاتے، لیکن ان کی عظمتوں کو سلام ہے کہ اس گرمی کے موسم میں بھی وہ چولہے پہ کھڑی ہمارے لیے افطاری کا سامان بنانے میں لگی ہوئی ہوتی۔ ہم ان کو دعا کا وقت بھی نہیں دیتے، جو دعا کا وقت ہوتا ہے وہ بھی دسترخوان لگانے میں بیچاریوں کا گزر جاتا ہے۔ کیا آپ کی شفقتوں اور محبتوں کی، آپ کی دعاؤں کی اس مہینے میں وہ حقدار نہیں ہے؟ آپ نے ان کو دعائیں نہیں دینی؟ آپ نے اپنے بچوں کے لیے اللہ سے نہیں لینا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اس آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ۔ کیا آپ نے اپنے پڑوس والوں کی فکر نہیں کرنی، ان کے لیے نہیں لینا؟ کیا آپ نے اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں لینا اللہ سے؟ یہ علماء اور اولیاء ہی ہیں جو اس وقت بھی جاگ کر اللہ پاک سے امت کے لیے مانگ رہے ہوتے، امت کے لیے لینے میں لگے ہوئے ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ آئیے، جہاں آپ اپنے لیے لے رہے ہیں اور لینا ہے، لیے بغیر گزارا نہیں ہے، اسی سے لینا ہے۔ اور وہ یوں کہتا ہے کہ جو مانگتا ہے، جو لینے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے، جو نہیں مانگتا، لینے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ مجھے اچھا لگتا ہے جو مجھ سے مانگتا ہے۔ ہم نے اس سے لینا ہے، اس لیے کہ اس کے خزانے ہمارے لیے ہیں، اس نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے۔ آپ صرف آب و گل سے، گارے سے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ کے کام، آپ کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں، بہت بڑی ہیں۔ یہ بنانے والے نے ایسے نہیں آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنا دیا، اس نے اپنی قدرت کے رنگ بوڈے ایسے نہیں آپ کے اندر لگا دیے۔ آپ کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، اور یہ سب کچھ کارخانہ اس نے آپ کے لیے بنایا، ہر چیز آپ کے لیے، آپ اس کے لیے۔ یہ مہینہ شاید آسمان اپنے دامن میں اتنے ستارے نہیں رکھتا جتنی رحمتیں، برکتیں یہ مہینہ
اپنی گود میں رکھتا ہے، اپنے سینے میں رکھتا ہے، اور وہ کسی اور کے لیے نہیں رکھتا، وہ آپ کے لیے رکھتا ہے۔ بلکہ ستاروں کو چھوڑیے، میں اپنی کل کی بات کو شروع کروں تو وہ چاند اور سورج کو بھی یہ مہینہ اپنے سینے میں اور اپنی گود میں رکھتا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ سراج منیر جو لقب جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا، یہ کیا ہے؟ یہ آسمان کے سورج سے بھی بڑا ہے، اور یہ تاج نبوت، یہ نبوت کی پگ، یہ نبوت کی پگڑی، یہ نبوت کی دستار، اس کی ابتدا اسی مہینے میں ہوتی۔ رات تو وہ اندھیری تھی، اور غار بھی وہ اندھیری تھی، لیکن وہ اندھیری غار اور وہ اندھیری رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جہاں اپنے دامن میں قدر، عزت، فضیلت رکھتی ہے، وہیں وہ اپنے چاہنے والے کو بھی عزتیں، قدریں اور فضیلتیں دیتی۔ ابتدا ہوتی، اپنی سوچ، اپنی فکر میں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ قرآن نے صرف اتنا ہی کہا وہ لیلۃ القدر تھی۔ 21 تھی، 23 تھی، 25 تھی، 27 تھی، 29 تھی، اللہ جانے، تھی لیلۃ القدر، اور اندھیری رات تھی۔ جب دنیا کے انسانوں کے دلوں کی روشنی کے لیے اللہ پاک اس نور کا بندوبست کرتا ہے جسے سراج منیر کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو خیر کی ابتدا کرتا ہے قیامت تک کے لیے اس خیر کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور جو شر کی بنیاد ڈالتا ہے قیامت تک کے لیے بھی دنیا میں ہونے والے اس شر کی سزا میں اس کا نام بھی ضرور لکھا جاتا ہے۔ جس نے جس کام کی بنیاد ڈالی، وہ اچھائی کی ہو یا شر کی ہو، وہ اس کے کھاتے میں، وہ اس کے کھاتے میں۔ یہ خیر کی ابتدا آپ کے لیے اور میرے لیے، بھلائیوں کی ابتدا، فلاح کی ابتدا، بلکہ میں اگر یوں کہوں علم نہیں، علوم کی ابتدا، ہر چیز کو جاننے، پرکھنے اور سمجھنے کی ابتدا اس رات سے ہوتی، جس کو قرآن نے لیلۃ القدر کہا ہے۔ اس غار حرا سے ہوتی۔ حرا اگر اس معنی پہ بھی چلا جائے آدمی تو تفصیل بڑی لمبی ہو جائے گی، آزادیوں کا پیغام لاتی ہے، حریت کا پیغام لاتی ہے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنے کی اس رات ابتدا ہوتی، بندوں کو اللہ کی غلامی میں ڈالنے کی اس رات ابتدا ہوتی، اور اپنے گلے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی ابتدا اس رات ہوتی، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالا جاتا۔ یہ یو این او، یہ اقوام متحدہ، یہ تو آج کی چیزیں ہیں، اور یہ بھی ایک برائے نام ہیں، بے شک میرا یہ موضوع نہیں، یہ ابتدا تو
لیلۃ القدر میں غار ہیرا میں ہو چکی تھی، آج سے 1400 سال پہلے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی صورت۔ صرف قرآن نہیں اترا، بلکہ صاحب قرآن جب قرآن لے کر اس غار ہرا سے نیچے اترتا ہے تو فضا بدلتی ہے۔ اب یہ محمد ابن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابدی پیغام حیات، دونوں وہ بھی ابدی پیغام حیات اور ان کی زندگی بھی ابدی پیغام حیات۔ جو ان کے دامن سے جڑ گئے انہوں نے بھی حیات کو پایا ہے، اور جو قرآن کے دامن سے جڑ گئے انہوں نے بھی ابدی حیات کو پایا ہے۔ پھر وہ غار صرف غار نہیں رہتا، وہ پہاڑ صرف پہاڑ نہیں رہتا، وہ نور کا پہاڑ بن جاتا، وہ نور کا پہاڑ بن جاتا۔ آنے والا، لانے والا اپنی اصلی شکل و صورت میں آتا، پہلے دن ہی اپنی اصلی شکل و صورت میں آتا۔ انہوں نے تو پہلے کبھی اسے دیکھا نہیں، نہ اس کی اصلی شکل و صورت میں، نہ کسی اور شکل و صورت میں۔ آج وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں آتا، اور بھیجنے والا اس کو اسی صورت میں بھیجتا۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، اسی شکل و صورت۔ پاؤں اگر زمین پہ ہیں، اس غار میں ہیں، تو سر آسمانوں کو ٹکراتا ہے۔ ایک کندھا اگر مشرق کی ابتدا کو چھوتا ہے تو دوسرا مغرب کی انتہا کو چھو رہا۔ اگلا حصہ اگر شمال کی ابتدا کو چھو رہا ہے تو پچھلا حصہ جنوب کی انتہا کو چھوتا۔ آتے ہی کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ جواب ملتا ہے ما انا بقارن، میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر کہا جاتا ہے پڑھیے، جواب ملتا ہے ما انا بقارن، میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر کہا جاتا ہے اقرا، پڑھیے، جواب ملتا ہے ما انا بقارن، میں پڑھا ہوا نہیں۔ تھوڑا سا اسی پہ غور کیجئے، اسی پہ۔ مسلمانوں، تمہاری تو ابتدا ہی اقرا سے ہوتی ہے، پڑھنے سے ہوتی ہے۔ آج دنیا میں سب سے بڑے جاہل ہم ہیں، جن کی ابتدا ہی اقرا سے ہوتی ہے۔ جن کی ابتدا اقرا سے ہوتی ہے، وہی جہالت کا مرکز۔ کاش ہماری اس طرف بھی توجہ ہو۔ ارباب العقد، اصحاب جبہ و دستار، ممبروں پہ کھڑے ہونے والے، مصلوں پہ کھڑے ہونے والے، آپس کے اندر لڑائی جھگڑے کرنے والے سیاستدانوں سے اس طرف بھی اپیل کرتا ہوں کہ اقرا، پڑھیے، پڑھائیے، اس طرف بھی غور کیجیے۔ یہ صرف ان چیزوں کا نام سیاست نہیں ہے جن کے پیچھے آج آپ چل رہے ہیں۔ کتنے کروڑوں بچے اس وقت بھی آپ کے اور میرے ملک میں ان پڑھ ہیں، کروڑوں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد۔
ہمارے ملک کا سب سے کم بجٹ وہ تعلیم کے لیے. مدارس ہیں تو وہ اپنے اپنے فرقوں کی تعلیم. انا بیکار میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آخر آنے والا سینے سے لگا تھا. وہ نور جو عرش معلی سے سدرہ پہ کھڑے ہونے والے کے سینے میں منتقل ہوتا ہے، پھر وہ نور سدرہ سے لے کے آنے والے کے سینے سے غار ہرا میں بیٹھنے والے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل ہوتا ہے. یہ ایک سسٹم ہے میرے اللہ کا. علم سیکھنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں. یہ لائنیں ہیں، یہ راستے ہیں، یہ طریقے ہیں. اب لیا تو پھر جو پڑھنا شروع کیا تو آخر عرش والے کو کہنا پڑا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. میرا محبوب جلدی نہیں کیجیے، آپ کے سینے پر اس قرآن کو لکھنا بھی ہمارا کام. یہ امت کے لیے پیغام لے کر جب غار ہرا سے اس رات کے اندھیروں میں اترتے ہیں تو پھر کائنات پر وہ جہالت کے اندھیرے کافور ہو جاتے ہیں، جھٹک دیے جاتے ہیں. پھر ایک علم کا نور آتا ہے. یعنی یہ رات، یہ مہینہ، جو اس مہینے میں یہ رات آتی ہے جہاں یہ قرآن کی عظمتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، وہی یہ رسالت اور نبوت کی عظمتوں کو بھی اپنے سینے کے اندر سمیٹے ہوئے. اب کو بندہ اگر اس مہینے میں اللہ کے حکموں پہ چلتا ہے تو وہ قرآن کی عظمت کو بھی اور نبوت کی عظمت کو بھی صرف اپنی آنکھوں میں نہیں بساتا، اپنے سینے میں بھی بساتا ہے، اور قرآن کے نور کو بھی حاصل کرتا ہے اور نبوت کے نور کو بھی حاصل کرتا ہے. اور پھر وہ اپنی قبر کو روشن کرتا ہے اور اپنی آخرت کو روشن کرتا ہے. قبر اندھیروں کا گھر ہے. اسی چیز کا نام تو ایمان ہے جو قبر کو روشن کرتی. بھائی اگر ایمان میں نبوت نہیں تو کیا ایمان ہے؟ اگر ایمان کے اندر قرآن نہیں تو کیا ایمان ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا تو کافر بھی رکھتے ہیں. دنیا میں کون ہے جو اللہ کا منکر ہے؟ کسی نہ کسی صورت میں. ہندو بے شک بتوں کی پوجا کرتا ہے لیکن اخیر میں یہی کہتا ہے کہ بڑا وہی ہے جو اوپر والا ہے. مشرک بھی جہاں بھی سر پھٹکتا پھرے، جہاں بھی سجدے کرتا پھرے، جہاں سے بھی مرادیں مانگتا پھرے، اس کی تار بھی اخیر آ کر اسی پر ٹوٹتی ہے کہ اصل وہی ہے. لیکن یاد رکھیے وہ اصل بھی اس وقت اصل ہوتی ہے جب اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے اور جب اس کے ساتھ اللہ کی کتاب ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. بے شک بعض احادیث میں کہا گیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لیکن بعض احادیث میں توحید خداوندی کے ساتھ رسالت کو ساتھ رکھا گیا ہے. اور ایمانیات کے اندر ہمیں سکھایا گیا ہے اپنی قبر کو روشن کرنا. رسالت، نبوت یہ ایک نور ہے، قرآن ایک نور ہے. اور یہ اس سراج منیر آسمان کے سورج سے بھی زیادہ آپ کو روشنیاں اور نور دینے والی چیز ہے. فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو نہیں جانتا لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، اس ایک رات کی
تھوڑی سی مختصر سی خلوص بھری عبادت ایک طرف، تنزل الملائکہ، یہ چیز بھی یہ مہینہ اپنے سینے کے اندر سمیٹے ہوئے، والروح، جبریل کا آنا تو نبیوں کے ساتھ مخصوص تھا، آپ اور میں نبیوں کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں، لیکن پھر یہ ہمارے پاس کیا کرنے آتا؟ اگر میں اور آپ اپنا مقام سمجھیں، کاش کہ یہ امتی اپنا مقام سمجھے، امتی ہونے کے باوجود یہ وہ مقام رکھتا ہے کہ قیامت والے دن پرانی امتوں کی گواہی کے لیے کھڑا ہوگا۔ گواہ کا بھی کوئی مقام ہوتا ہے، شاہد بھی کو درجہ رکھتا ہے، یہ امت گواہ ہے امتوں کی۔ قیامت والے دن پرانی امتیں اس امت کی گواہی پہ چھوٹیں گی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، جبریل کو بھی اللہ کہتے، اللہ جاؤ میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دروازوں پہ جاؤ، جہاں اس امت کی عظمتوں کو دکھانا ہے، وہاں ان کو وہ دن بھی یاد کرانا ہے جس دن انہوں نے کہا تھا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اسے پیدا کرتے ہو جو زمین میں فساد کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تسبیح و تقدیس کو بیان کرنے کے لیے کیا ہم کم رہ گئے ہیں؟ کم ہیں، ہم کریں گے۔ تو بنانے والے نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ذرا دیکھو جن کے بارے میں تم نے یوں کہا تھا، اور پھر ان کو دیکھو کہ اپنی امت ہونے کو انہوں نے کیسے جانا اور پہچانا ہے۔ انہیں سلام کہو، دنیا میں تو کچھ ایسے اللہ والے بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں ہمیں تو آج تک یہ بھی یاد ہے کہ ہم نے جبریل سے مصافحہ کیا ہے، ہم نے فرشتوں سے مصافحہ کیا ہے۔ وہ اطمینان، وہ سکون، وہ خوشی، وہ راحت، وہ آرام نشانی ہوتی ہے اس چیز کی کہ انہوں نے فرشتوں کے سلام لیے ہیں۔ یہ مہینہ اور اس مہینے کی یہ رات اپنے اندر اس چیز کو بھی سمیٹے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمان رحیم نے اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا، کہ جس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، وہ وہی بچیں گے الا عبادک منہم المخلصین، جو مخلص ہوں گے تیرے بندے۔ لیکن اس مہینے میں گنہگار کلمہ گو کو بھی اس کے فتنے سے بچاتا ہے۔ اور اس مہینے میں آپ نے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ صبح مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کافر ہوں گے۔ ہتھیلی پہ انگارہ دہتا ہوا رکھنا آسان ہوگا، ایمان بچانا بڑا مشکل ہوگا۔
صبح اور فتنہ ہے، دوپہر کو اور ہے، شام کو اور ہے، رات کو اور۔ آپ اور میں تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھے۔ علماء ہی ہیں جو ان فتنوں کی خبر گیری بھی کرتے ہیں اور ان کا راستہ روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور امت کو خبردار بھی کرتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہر مسلمان کو اس مہینے میں فتنوں سے بچائے۔ بس اللہ کا حکم سمجھیے، چھوڑ دیجئے لوگوں کی باتیں۔ کوئی کہنے والا کچھ کہتا ہے، کہتے ہیں کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے شیطان کی ملاقات ہو گئی تو شیطان نے کہا، امام راضی بہت بڑے امام ہو گئے ہو، سنا بڑی علم کی باتیں کرتے ہو، متکلم اسلام ہو گئے ہو، اللہ کے ہونے پر کوئی دلیل تو دو۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے ہونے پر 100 دلیلیں دی۔ شیطان نے ہر دلیل کا رد کیا، ہر دلیل کا رد کیا۔ تو پھر کہا کہ آؤ، ایک بندہ ایسا بھی ہے جس سے میں اللہ کے ہونے کی دلیل مانگتا ہوں، دیکھیے وہ کیسے دلیل دیتا ہے۔ ہل چلانے والے ایک حالی کے پاس، ایک دیہاتی کے پاس چلے گئے، وہ ہل چلا رہا تھا۔ شیطان کھڑا ہوا، کہنے لگا، بھائی مسلمان ہوں؟ الحمدللہ مسلمان ہوں۔ یہ ان وقتوں کی بات تھی، آج تو پوچھنا پڑتا ہے کون سے مسلمان ہوں، حالانکہ مسلمان تو ایک ہی ہوتا ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ غیر مسلموں کی دنیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ غیر مسلم کلمہ پڑھنے آتا ہے، یہ کئی دفعہ ہوا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ بڑا میٹھے سے الفاظ میں پوچھتا ہے کہ میں کون سا مسلمان بنا ہوں، وہابی بنا ہوں، شیعہ بنا ہوں، سنی بنا ہوں، مجھے آپ نے کون سا کلمہ پڑھایا ہے؟ اب وہ کلمہ بھی ایک ہے، اسلام بھی ایک ہے، مسلمان بھی ایک ہے، ہم نے تو کلمے کو بھی بانٹ رکھا ہے۔ مجھے ایک دن آدمی ملتا ہے، کہتا ہے جی آپ مسلمان ہو؟ الحمدللہ مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ کہ جی آپ سنی والا کلمہ پڑھتے ہیں یا وہابی والا کلمہ پڑھتے ہیں یا دیوبندی والا کلمہ پڑھتے ہیں؟ اب حیران ہیں، پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہے کہ دیوبندی والا کلمہ کون ہے، بریلوی والا کون ہے، وہابی والا کون ہے؟ کہ جی نہیں، الگ الگ کلمے ہیں۔ او بھائی، او بھائی، او بھائی، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ کو سلامتیاں دے، ہمیں سلامتی کے ساتھ جینے دو۔ مسلمان کے لیے اس مہینے میں دعائیں کرو، اللہ آپ کو ہمیں سلامت رکھے، موت تک اللہ پاک ہمارے دین و ایمان پر ہمیں موت دے، اور اللہ ساتھ لے کے جانے کی توفیق دے کہ قیامت والے دن بھی یہ ایمان و اسلام ہمارے ساتھ ہو، اور یہ ہماری گواہی دے اللہ کے سامنے۔ اس سے کہا، مسلمانوں کا الحمدللہ مسلمان ہوں، کیا کام ہے کہ اللہ کے ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ اس نے ڈنڈا ہاتھ میں لیا، شیطان کو 2 لگائیں کہ اللہ کے ہونے کی دلیل مانگتے ہو، یہ دلیل ہے اللہ کے ہونے کی۔ تو شیطان ڈنڈے کھا کے بھاگا، تو اب امام راضی سے کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، اللہ کے ہونے پر دلیلیں مانگنی ہے۔ چھوڑیے ان باتوں کو، اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنا ہے، اتنے گھنٹوں کے لیے رکھنا ہے، اور ان چیزوں سے رکنا ہے۔ میں اپنے شیخ پیر و مرشد کی، پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مدد ذلہ کی اگلے دن ایک بات یاد کر رہا تھا بڑی، کہ فرمایا تصوف کچھ کرنے کا نام نہیں، پیری فقیری کچھ کرنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ نہ کرنے کا نام ہوتا ہے، کہ ان چیزوں سے رکنا ہے جن چیزوں سے اللہ نے روکا، اللہ کے رسول نے روکا، نہیں کرنی۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے وہ کام کرنا ہے
جو مجھے میرے اللہ کا حکم. اور میں نے اگلے دن بھی کہا تھا کاش کاش کبھی اس خطاب پہ جائیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ماں اپنے بچے کو صبح کیسے اٹھاتی ہے، اللہ ہمیں کیسے مخاطب کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی سنتوں کے بعد سو گئے، نماز کا وقت ہوا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، اور جگاتے وقت یہ ہماری طرح نہیں زور سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرے لگائیں، نہ، کان کے قریب اپنے ہونٹ آ کر لگا دیے. کہا صلاۃ خیر من النوم یا رسول اللہ، نماز نیند سے اچھی ہے اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو عرش والے کی مرضی سے اتنا پسند فرمایا کہ ہماری فجر کی اذانوں کا وہ جملہ حصہ بن جاتا ہے. اس پیار بھرے طریقے سے کیے. اور جب اللہ کی بات آتی ہے تو پھر اس ذمہ دار والا وہ ہتھیار استعمال کیجئے کہ اللہ کے ہونے کی دلیل مانگتے ہو. مجھ سے اللہ نے کہا روزہ رکھنا ہے. وہ ایاز کی طرح کہ محمود نے اپنے وزیروں کے سامنے موٹا سا ہیرا ڈائمنڈ رکھا کہ اسے توڑو. کوئی نہیں توڑتا، ہر کوئی سوچتا ہے کہ بادشاہ کا دماغ چلا گیا کہ اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیں. کسی نے نہیں توڑا. آخر یہ ایاز کو دیا کہ ایاز توڑو. ایاز نے ایک اینٹ نیچے رکھی، ایک اوپر رکھی اور توڑا، ٹکڑے کر دیا. محمود نے کہا ایاز یہ کیا کیا؟ کہا بادشاہ سلامت، آپ کے حکم سے زیادہ اس ہیرے کی کوئی قیمت نہیں تھی. آپ کا حکم اس سے بھی زیادہ قیمتی تھا. کاش میں اپنے اللہ کو جانتا، میں اللہ کے حکم کو جانتا. کاش میں اللہ کے حکم کو جانتا ہوتا کہ میرے اللہ کے حکم کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ویسے کہا بیٹھ جاؤ تو جو گلیوں میں آ رہے تھے صحابہ وہیں بیٹھ گئے. جمعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ فلاں نہیں ہے. حاضر ہوا تو اللہ کے رسول آپ نے خطبے میں فرمایا تو بیٹھ جاؤ. فرمایا میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا. کہا اللہ کے رسول صدقے جائیں، آپ کا حکم تھا، آپ نے زبان سے کہا بیٹھ جاؤ. قدم نہیں ہل سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہ ہو، وہیں گلیوں میں بیٹھ گئے. اللہ کے رسول کے حکم کی اتنی قیمت ہے، اللہ کے حکم کی کتنی قیمت ہوگی. یہ ماہ مبارک ہمیں اس کی قدر و قیمت دیتا ہے، ہمیں اللہ کے حکم کی قدر و قیمت سکھاتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اور اللہ حکم کتنے پیار بھرے الفاظ میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تو پر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بوجھ ہم پہ ڈالا گیا ہے. فرمایا نہیں، بلکہ تم سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں یہ بوجھ ان پر بھی آیا ہے. اور دیکھو میں اس کا ایک نتیجہ بھی تمہیں دیتا ہوں، انجام بھی دیتا ہوں، اور اس کا انجام خیر ہے، اس کا انجام بہت اچھا ہے، وہ تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. کیا انجام؟ فرمایا لعلکم تتقون. اور پھر آگے پیار بھرا جملہ عجیب، ایام معدودات. میرا بندہ یہ تو گنتی کے دن ہے، ایسے گنتے گزر جائیں گے. اور حقیقت ہے باقی 11 مہینے گزرنے مشکل ہوتے ہیں، روزے دار کے لیے تو یہ مہینہ ایسے گزرتا ہے کہ جیسے کل آیا ہے اور آج گزر بھی گیا. ہاں جو روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے دن گزر، لیکن جو اللہ کے حکم کی قدر جانتا ہے اس کے لیے ایام معدودات، یہ گنتے گنتے ختم ہو جاتا ہے، گنتے گنتے ختم ہو جاتا ہے. اور یہ انگلیوں پہ گنا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. جیسے میں نے اگلے دن بھی کہا تھا کہ کتنی زندگی ہے، کوئی کہتا ہے 2 دن کی، کوئی کہتا ہے 4 دن کی، کوئی کہتا ہے 1 دن کی. 2 دن کی زندگی میں اگر رمضان المبارک کو لے لیں تو 2 منٹ 2 دن کی زندگی میں نہیں بنتے. تو 2 منٹ کے لیے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، وہ بھی اللہ کا حکم سمجھ کر، جو ہمیشہ کھلاتا ہے، ہمیشہ پلاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے لیے چھوڑ دے، میرے لیے چھوڑ دے، میرے لیے چھوڑ دے. اور وہ بھی میری صفت کو اپنا، میری صفت کو.
ان لفظوں پہ غور کیجئے، میری صفت کو اپنا، میری چادر کو اپنے اوپر تان، میری عادت کو عادت بنا۔ میں جب اپنے اللہ کی عادت کو اپنی عادت بنا لوں، اللہ کی چادر کو اپنے اوپر تان لوں، اللہ کی صفت کو اپنے اوپر لاگو کر لوں، پھر سوچئے اللہ کے ہاں میرا کیا مقام۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے اس ماہ مبارک کی عزت قدر کی توفیق دے، اس کے انوارات کو لینے، سمجھنے کی، سمیٹنے کی توفیق دے، اور اس مہینے کی جتنی برکتیں ہیں اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اللہ ہمیں سے کسی کو محروم نہ کرے۔ زندگی رہی تو باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ کل انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔